اس لیے دنیا کی گرمی اور آگ کو دیکھ کر انسان آخرت کی گرمی اور آگ کا استحضار کرے۔ جب انسان آخرت کی گرمی کو مستحضر رکھے گا، ذہن کے اندر ہوگی، تو پھر اس گرمی کو برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی، یا ربی اکل بعضی بعضا فاذن لی اتنفس، اللہ میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے، تو آپ مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ تو میرے اللہ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ جہنم نے ایک سانس گرمیوں کے اندر لی اور دوسری سانس سردیوں کے اندر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، تم سردی کے موسم میں جو ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تم گرمیوں کے موسم میں جو تپش حرارت محسوس کرتے ہو، تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان شدت الحر من فیہ جہنم، یہ دنیا کے اندر گرمی کی تپش جہنم کی شدت کی وجہ سے ہے۔ اور آپ حضرات نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، یہ خاص کر جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، 12-1 بجے ہر بندے کو شدت کی گرمی لگتی ہے۔ اس وقت بچوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلے۔ انسان موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرنا اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دوپہر کے وقت شدت کی گرمی کیوں پڑتی ہے؟ اس کی وجہ ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دوپہر کے وقت نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت نماز ادا کرنے سے رک جاؤ، کیونکہ دوپہر کے وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جہنم کو بھڑکانے کی وجہ سے دنیا کے اندر شدت کی گرمی پڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گرمیوں کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈے اوقات کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے۔ اس کے تسمے آگ کے ہوں گے، نیچے والا پاؤں کے تلوے والا حصہ آگ کا ہوگا اور اوپر والا حصہ بھی آگ کا ہوگا۔ یہ جوتے اتنے شدید گرم ہوں گے کہ بندے کے پورے جسم کو تکلیف پہنچائیں گے، حتیٰ کہ بندے کے دماغ کے اوپر ان جوتوں کا اثر پڑے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہنڈیا کے اندر پانی جوش مارتا ہے، اسی طرح ان جوتوں کی وجہ سے بندے کا دماغ جوش مار رہا ہوگا۔ اگر آج دوپہر کے وقت جون جولائی کے مہینے میں کسی بندے کو تارکول کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، یا ماربل کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، یا کنکریٹ کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، وہ بندہ 1 منٹ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر کھڑا بھی ہو جائے، وہ بندہ کہتا ہے میرے پاؤں جلتے ہیں، جسم جلتا ہے، میرے دماغ کے اندر گرمی آ چکی ہے۔ اگر دنیا کے اندر گرمی کا یہ عالم ہے، تو پھر جہنم کی گرمی اور آگ کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ سورج لوگوں سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا 1 میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا میل سے مراد وہ سلائی ہے جس کے ذریعے آنکھ کے اندر سرما ڈالا جاتا ہے۔ گویا کہ سورج کو لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا، اور اس سورج کی گرمی، تپش، حرارت کا یہ عالم ہوگا۔ بعض لوگوں کو ان کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کچھ لوگوں کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ لوگوں کو کمر تک، گردن تک پسینہ ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
پھر اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے منہ تک پسینہ آیا ہوا ہوگا، پورا جسم پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر یہ سورج جو آج ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اس کا یہ عالم ہے، تو قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر انسان گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہ دنیا کی گرمی ہمیں آخرت کی گرمی یاد دلاتی ہے، دنیا کی گرمی ہمیں قبر کی گرمی یاد دلاتی ہے، یہ دنیا کی گرمی ہمیں جہنم